السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہائے، میں حارث ہوں۔ آپ یقیناً میرال ہوں گی۔ حارث اپنی جگہ سے اٹھا۔ حارث نے سرتا پیر اس پری پیکر کو دیکھا۔ دراز قد، صاف گندمی رنگت پر بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے وہ حارث اکمل تھا۔ تراشی ہوئی داڑھی اور ہاتھ میں موجود مہنگی گھڑی۔ وہ عام شکل و صورت کا آدمی تھا، پر پیسے نے اس کی شکل و صورت کو نکھار دیا تھا۔ یہ ایک ریسٹورانٹ تھا جس کے اوپن ایریا میں وہ دونوں موجود تھے۔ مدھم روشنیاں اور پھولوں کی تازہ خوشبو چار سو بکھری ہوئی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو، اس نے آداب میزبانی نبھائی۔ حارث نے ایک جینٹل مین کی طرح اس کے لیے کرسی کھینچی تو میرال مسکراتے ہوئے بیٹھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لمبے ٹاپ کے ساتھ جینز پہنے ہلکے میک اپ میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ گہرے براؤن بال پونی کی صورت میں قید تھے۔ حفصہ نے اسے تیار کیا تھا، پر اس بار اس نے کوئی انتہائی بولڈ ڈریس پہننے سے منع کر دیا تو شہرام کے کہنے پر حفصہ نے زیادہ فورس نہیں کیا۔ گلے میں دوپٹہ میرال نے پھر بھی لیا تھا۔ اب کمفرٹیبل نہیں لگ رہی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس پہلی بار یوں شہری کے بغیر کہیں باہر آئی ہوں تو شاید اس وجہ سے۔ کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں چاہتی تھی؟ نہیں، کالج کی دوستی کالج تک، جہاں جانا ہوتا تھا وہاں ماما اور شیری لے جاتے تھے۔ سادہ سے الفاظ تھے، وہ خود بھی ناواقف تھی کہ کہیں نہ کہیں خود بخود شیری کا ذکر اس کی باتوں میں آ ہی جاتا تھا۔ دیٹس گڈ، اچھا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ باہر آپ کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھتے۔ آپ آرڈر کریں گے کچھ؟ کیا کھائیں گی آپ؟ حارث مسکرایا۔ جو آپ منگوائے وہیں کھا لوں گی۔ کچھ منٹ بعد ویٹر آیا تھا اور حارث نے اپنی مرضی سے 2 سے 3 ڈشز آرڈر کی۔ اس کی مکمل توجہ میرال پر تھی جو بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، میں خوبصورت لڑکیوں کو کھاتا نہیں ہوں۔ فرینکلی بتاؤں تو مجھے زیادہ شرمیلی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، پر آپ کا یہ پلکیاں جھکانا مجھے میسمرائز کر چکا ہے۔ آپ کو حفصہ نے میرے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا کیا؟ اسے لگا تھا وہ سچ جانے کے بعد انکار کر دے گا۔ ہاں، اس نے بتایا ہے کیسے شہری کے پیرنٹس کی ڈیتھ کی وجہ سے آپ کو ان سے زبردستی شادی کرنی پڑی۔ آپ تو اس رشتے سے خوش نہیں ہیں نا؟ میرا لب کچلتی کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا بتاتی اس محبت کے بارے میں جو اس کے دل اور اس کے محبوب کے درمیان تھی، جسے وہ دھتکار چکا تھا؟ اس محبت کا ذکر بھی تکلیف سے دل پھاڑنے لگا تھا۔ نہیں، جبھی تو آپ سے ملنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ رسمی سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دھڑکتے دل کو خاموش کروایا۔ اپنے انٹرسٹ بتائیں، کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے ناولز پسند ہیں، پر مجھے کورس کی کتابیں بالکل نہیں پسند۔ گڈ، میرا انٹرسٹ تو کار وغیرہ میں زیادہ ہے۔ باقی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس دیکھتا ہوں۔ حفصہ میرے ڈیڈ کی کزن کی بیٹی ہے، پر اس سے میری اچھی دوستی ہے۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے تو حارث نے گہرا سانس خارج کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ نبیچہ کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وہ ساکت سی سامنے بیٹھے مرد میں شہرام کو تلاش کرنے لگی، پر شہرام تو کہیں تھا ہی نہیں۔ حارث زندہ حقیقت بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب آپ بتائیں، کیا میں یہ ملاقات کارآمد سمجھوں؟ کیونکہ جتنی حسین آپ ہیں، میں شادی میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آنکھوں میں پرشوق جذبات ابھرے۔ میرال نے نظریں چرائیں، کہیں وہ ان میں چھپی اداسی نہ بھانپ جائے۔ میرے بابا اور ماما کی محبت کی شادی تھی۔ میرے بابا ریاض افندی پڑھنے کے لیے باہر ملک گئے تو وہیں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ میری موم امریکہ میں ہی پلی بڑھی تھی، وہ بھی آزاد خیال تھی۔ محبت کی شادی کے 1 سال بعد میں ہوں۔ اس کے بعد موم کی دلچسپیاں بدلنے لگی، وہ مزید بچے نہیں چاہتی تھی۔ میرا خیال بھی میڈ رکھتی۔ ڈیڈ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے گھر والے جو پاکستان میں مقیم تھے سب ناراض تھے اس شادی سے۔ پھر موم کے افیئر کا پتہ چلا تو ڈیڈ اندر سے ٹوٹ گئے۔ آخر کار موم نے ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ ڈیڈ نے انہیں طلاق دے دی اور ٹوٹے دل کے ساتھ مجھے لے کر پاکستان آ گئے۔ میں اس وقت 4 سال کی تھی۔ ڈیڈ کی طبیعت خود ٹھیک نہیں رہتی تھی، ایسے میں ماما یعنی شہرام کی موم نے میرا خیال رکھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ پھر سال یوں ہی گزرتے رہے۔ ڈیڈ نے خود کو بزنس اور مجھ میں مصروف کر لیا، پر جب میں 10 سال کی ہوئی تو انہیں بھی ہارٹ اٹیک آ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے موم کی شکل تو کبھی دیکھی نہیں، پر ماما میرے لیے شاید اس سے بڑھ کر تھی۔ میرے ڈیڈ کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ بس مجھے آپ یہ خواب پورا کرنے دیں گے تو میں تیار ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ حارث نے اسے ٹیشو پیپر تھمایا۔ ارے آپ روئیں مت میرال، آپ تو کافی بہادر ہیں جو اتنے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ میں آپ کا اس خواب میں پورا ساتھ دوں گا، پر مجھے یہ سب بتانے کا مقصد، میں نہیں چاہتی کل کو میرا ماضی یا میری ماں کا حوالہ میری زندگی کو مشکل بنائے، اس لیے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تمہاری یہ سچائی یا معصومیت کسی کے بھی دل میں گھر کر سکتی ہے میرال۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آ چکا تھا۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں میرا۔ میرال نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دہکتے انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ انجانا لمس تکلیف کا باعث بن چکا تھا۔ اوکے، رونا مت شروع کر دینا۔ چھوڑ رہا ہوں، پر اب جب ہی پکڑوں گا جب پورا حق حاصل ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے میرال کا ہاتھ آزاد کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آج سے تمہیں میری پرسنل سیکرٹری کے تمام کام انجام دینے ہیں. میری روٹین میٹنگ وغیرہ کا شیڈیول تم ریڈی رکھو گی. اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ارسلان آفس میں اپنی چیئر پر بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اصغر کے قریب بھی بھٹکے، اس لیے اسے خود سے باندھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. سلویٰ اس کے پاس ہی کھڑی تھی جیسے اسے حکم کے انتظار میں ہو. جی میں سمجھ گئی، چہرہ جھکائے کہا. جاؤ میرے لیے سب سے پہلے کافی لے کر آؤ، اور ہاں پین کو نہیں بولنا بنانے کے لیے تم خود میرے لیے کافی بنا کر لاؤ گی. بلیک کافی ہونی چاہیے. حاکمیت بھرے لہجے میں کہا. کیا یہ بھی میرے کام میں شامل ہے؟ چونک کر پوچھا. سلویٰ کو لگا وہ اس سے کوئی آفس سے ریلیٹڈ کام کہے گا. میں تمہارا باس ہوں اور باس سے سوال کرنے کی تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اب جاؤ. کھڑی کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ ارسلان حکم صادر کرتا اپنے لیپ ٹاپ پر چکا. کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی. سلویٰ کافی بنانے کے لیے مڑتے ہوئے چلی گئی. سیکرٹری والے کام کم اور نوکروں والے کام زیادہ دے دیے ہیں. وہ بڑبڑاتی ہوئی جا چکی تھی. کچھ پل بعد جب وہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کافی کا مگ موجود تھا. اس نے کافی ارسلان کی ٹیبل پر رکھی منہ کے زاویے اس کڑوی کسیلی کافی کو دیکھتے ہوئے بگاڑے. ارسلان نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کافی کو ہی گھورے جا رہی تھی. اسے ٹیسٹ کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ تو شروع سے چائے کی شیدائی تھی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کافی ہے وہ. ارسلان الجھن آمیز انداز میں گویا ہوا. نہیں میں تو بس. وہ بوکھلا گئی. کہیں تم نے میری کافی میں زہر تو نہیں ملایا؟ ارسلان مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. یہ تو خود زہر جیسی کڑوی اور بدمزہ ہوگی. میں کیوں اس کڑوی کسیلی بلیک کافی میں زہر ملانے لگی؟ پھر بھی پہلے تم اسے پیو، اس کے بعد میں پیوں گا. کہیں تم نے سچ میں اس میں زہر نہ ملا دیا ہو؟ وہ کسی طور ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. میں نہیں پیوں گی، مجھے کافی نہیں پسند. میں چائے شوق سے پیتی ہوں. فوراً انکار کیا. بھلا اس کافی کو پینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کیسے نہیں پیو گی؟ یہ تمہارے باس کا آرڈر ہے، اب تو تمہیں پینی ہی ہوگی. ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا. اس کے قریب آ کر مگ اس کے ہاتھوں میں تھمایا. سلویٰ نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ سخت گیر بنا رہا. پلیز مجھے نہیں پینا یہ کڑوا پانی. اب تو تمہیں پینا پڑے گا. اپنے باس سے زبان چلانے کا مطلب جانتی ہو تم؟ تنبیہ کرتی نظروں سے اسے گھورا. سلویٰ نے چاروں ناچار ہتھیار ڈال دیا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر لبوں سے لگایا. کڑواہٹ اندر تک گھل چکی تھی. ایک سپ لینے کے بعد اس نے مگ خود سے دور کر دیا. چہرے کے اتار چڑھاؤ ارسلان کو مزہ دے گئے. گڈ گرل. آئندہ میرے آگے زبان چلانے سے پہلے سوچ لینا. اب جاؤ، 1 گھنٹے میں میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے جسے تم دیکھو گی. پر اتنی جلدی میں کیسے سب مینیج کر لوں گی؟ وہ تو اس کی جان بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. ایک کے بعد ایک کام ضرور اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھ واپس لایا تھا. جیسے بھی کرو، یہ تمہارا کام ہے. اب جاؤ بھی. ارسلان نے گویا بات ہی ختم کر دی. ایک گہری سانس خارج کرتے سلویٰ چلی گئی. ارسلان نے نامحسوس انداز میں کافی کا کپ لبوں سے لگایا. لبوں پر خود بخود مسکراہٹ رینگ گئی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں آفس روم میں موجود تھے. ارسلان کی نظریں سلویٰ کے پرنور چہرے پر جمی تھی. وہ جس طرح اعتماد سے چیتا پوائنٹ سمجھا رہی تھی وہ قابل تعریف تھا. مس سلویٰ، سب کنٹینیو کریں، میں ایک ضروری کال ریسیو کر کے آتا ہوں. ارسلان اسے ہدایت دیتا جا چکا تھا. مس سلویٰ، اتنی ماڈرن کمپنی ہے اور آپ ایسے کھڑی ہیں. یہاں آئیں، بیٹھیں. ان میں سے ایک ڈیلر جو درمیانی عمر کا چھوٹا قد کا آدمی تھا ارسلان کے جاتے ہی بولا. نہیں کرو یہاں ایسا کچھ. ارسلان یامین کی ڈیل ہی کینسل کر دے گا. اس کے ساتھی نے تنبیہ کرنی چاہیے. جی نہیں سر، میں یہاں ٹھیک ہوں. سلویٰ نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا. ماحول میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا. ارے ایسے کیسے؟ ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے امپلائی کا خیال رکھیں. یقین جانیں ہم بہت مہمان نواز ہیں. وہ آدمی سلویٰ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیٹ پر بٹھا چکا تھا. سلویٰ نے دل میں ارسلان کے آنے کی دعا کی. اس آدمی کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مجھے نہیں بیٹھنا پلیز، وہ التجائیہ انداز میں گویا ہوئی. اگر وہ مزید منع کرتے تو ارسلان اس ڈیل کے سائن نہ ہونے پر اس کی بے عزتی کرتا. آپ ہمیں کچھ راز اس کمپنی کے بتائیں، ہم آپ کو سب چیزیں دیں گے. اس سے بہتر پوسٹ، اس سے بہتر مقام. نہیں کرو تم یہ سب، سمجھنے کی کوشش کرو. ارسلان کو پتہ چلا تو وہ سب برباد کر دے گا. میں بہت خوب جانتا ہوں ان جیسے لڑکیوں کو جو اپنا مقام بنانے کے لیے باس کے اتنے قریب جاتی ہیں. اتنے سالوں سے اس کی سیکرٹری کوئی اور تھی اور اچانک یہ میڈم آ گئی. اگر یہ ارسلان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ خباثت سے کہا. سلویٰ نے ذلت کے احساس سے آنکھیں میچ لیں. کاش وہ یہاں سے غائب ہو سکتی. ارسلان سے دل متنفر ہو چکا تھا. وہ جان بوجھ کر اسے ذلیل کروانے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا. دل میں اس کے لیے نفرت بڑھی. کہو تو ہم اس سے زیادہ فائدہ دیں گے. کچھ پل ہمارے ساتھ گزار کر تو دیکھو. اس آدمی نے سلویٰ کے حجاب کو ہاتھ لگانا چاہا. سلویٰ کی بس ہو چکی تھی. اس نے پوری قوت سے اس آدمی کو دور دھکیلا. اپنی حفاظت اسے خود کرنی تھی. بغیر پیچھے مڑے وہ روتے ہوئی میٹنگ روم سے نکل گئی. آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے ٹپ ٹپ اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. اس سب میں جو سب سے زیادہ قصوروار لگا وہ ارسلان تھا جو اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا. سلویٰ نے جلدی جلدی لفٹ کا بٹن پریس کیا. نیچے پارکنگ میں ڈرائیور کھڑا تھا. اسے پرواہ نہیں تھی کہ ارسلان کیا کہتا ہے، پر وہ مزید ذلت نہیں سہ سکتی تھی.
دوسرا آدمی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات ارسلان تک جاری نہیں جائے گی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلویٰ کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ آفرین بیگم نے اسے آج خاص اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانے کی تاکید کی تھی تو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ سلویٰ نے چکن میرینیٹ کرنے کے بعد تیل میں پیاز ڈالی اور چمچ چلانے لگی۔ عام سے حلیے میں دوپٹہ کمر پر اور بال جوڑے میں مقید کیے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ چشمہ چھوٹی کھڑی ناک پر ٹکا ہوا تھا جبکہ ماتھے پر پسینہ اس کی محنت کا گواہ تھا۔ ارسلان جو اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا لب بھیجتے کچن میں داخل ہوا، ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا کہا۔ دونوں ہاتھ اس کے پاس لیب پر ٹکائے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے اسے سالم نگل جائے گا۔ اس کا بغیر بتائے یوں میٹنگ چھوڑ کر جانا ارسلان کو طیش دلا چکا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلویٰ چونک کر بولی، نگاہیں اس کی سرد نگاہوں سے چرائیں۔ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں اور یہ کچن بھی میرے ہی گھر کا حصہ ہے۔ وہ عین سلویٰ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سلویٰ جو پتیلی میں چمچ چلا رہی تھی اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے لرزا۔ تم نے آج جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے مجھے کتنے سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آفس کے امپلائیز کا یہ نان پروفیشنل رویہ دیکھ کر بہت مشکل سے یہ ڈیل ہوئی ہے، پر تمہاری وجہ سے مجھے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل قبول ہے۔ ڈیل تو ہو ہی گئی، لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات تھی۔ جس طرح تم چھوڑ کر چلی گئی تھی میری کمپنی کا برا امپریشن پڑا ہوگا، سوچا ہے کیا تم نے؟ اس کے چہرے کے قریب غورایا جھلستی سانسوں کی تپش نے سلویٰ کی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کیا۔ سلویٰ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پتیلی میں ٹک چکا تھا۔ ارسلان اس کے مزید نزدیک ہوا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر آہستہ آہستہ چمچ چلانا شروع کیا۔ پلیز دور ہو، اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو میں بھر دیتی۔ سلویٰ کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر پسینہ چمکا۔ ارسلان نے اس کے دوپٹے کے پلو سے اپنے ہاتھ پر موجود پسینہ صاف کیا۔ پر ایسا ہونے کی نوبت آئی کیوں؟ ڈیم اٹ، اگر نقصان ہوتا تو 3 کروڑ کا ہوتا۔ کہاں سے دیتی تم؟ میں دے دیتی، وہ منمنائی۔ جسٹ شٹ اپ، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ موم کی ضد تھی جس کی وجہ سے تم آفس سے میرے ساتھ تھی۔ میرے بزنس کو تمہاری وجہ سے کوئی بھی نقصان ہوا تو میں پائی پائی کا حساب لوں گا۔ وہ اپنے بزنس کو لے کر ایسے ہی خپتی تھا۔ اس کی ذرا سی غلطی نے اس کی کمپنی کا کچھ اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ آپ رکھیں اپنا بزنس اپنے پاس، میں بھی کل سے آفس نہیں آؤں گی، مجھے نہیں جانا آفس اب سے۔ ارسلان اسے گھما کر اس پر چکا تھا۔ سلویٰ کی کمر سلیب سے ٹکی، چولہے کی بڑھتی تپش سے کمر سلگتی ہوئی محسوس ہوئی، پر وہ بے رحم بنا اس پر جھکا رہا۔ تم آؤ گی، تم نے جو میس کریٹ کیا ہے اسے تم ہی ہینڈل کرو گی۔ ان لوگوں سے اگلی بار میٹنگ تم ہی کرو گی اور اپنے رویے کی معذرت بھی کرو گی تاکہ آئندہ وہ ہماری کمپنی سے ہی ڈیل کریں۔ ارسلان نے اس کے دونوں بازو دبوچے۔ تکلیف کے احساس سے سلویٰ کی آنکھیں نم ہوئیں، کمر پر جھلستی آگ نے اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں کیے، پر وہ کچھ بولنے کی بجائے لب بھینچے کھڑی رہی۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ شرر باز نظروں سے اسے گھورا۔ سلویٰ سسک اٹھی تو ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ انجانے میں وہ پھر اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ اس نے جلدی سے سلویٰ کو چولہے کے پاس سے دور کیا اور چولہا بند کر دیا۔ کیا پاگل ہو چکی ہو؟ یہ منہ میں زبان نہیں ہے، ابھی پوری قمیض جل جاتی تمہاری، دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ وہ دھاڑا تھا، ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ سلویٰ کا سسکیاں بھرتا وجود اب ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو جکڑے، سرد نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ کیا میں؟ ہاں، موم کے سامنے یہ معصوم بننے کے ناٹک کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں بہت زیادہ ظالم ہوں؟ جب ہی چپ تھی۔ وہ بولا نہیں، چنگھاڑا تھا۔ اس کی انگلیاں سلویٰ کے بازو میں پیوست ہونے کو تھیں۔ نہیں، میں، وہ آنٹی اس طرف آ رہی ہیں۔ سلویٰ بے ربط جملوں میں اسے آگاہ کر گئی۔ آفرین بیگم کچن کے دروازے کی طرف آ رہی تھی، ارسلان کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ موم یہاں آ رہی ہیں؟ اف، اب تم یہ رونا تو بند کرو ورنہ وہ سمجھے گی کہ دنیا کے سارے ظلم و ستم میں نے تم پر ڈھائے ہیں۔ ارسلان جھنجھلا گیا۔ وہ ہرگز آفرین بیگم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلویٰ نے اپنی سسکیاں روکیں۔ وہ کیا کرتی؟ ایک طرف آفرین بیگم تھی تو دوسری طرف ان کا جلاد صفت بیٹا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، آنٹی دیکھ لیں گی۔ سلویٰ کی دبی دبی آواز برآمد ہوئی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تو دیکھ لیں، چوری تھوڑی کی ہے میں نے، بلکہ وہ تو خوش ہوں گی کہ میرا بیٹا جلد پوتے کی پلاننگ کرنے والا ہے۔ ان کی بہو سے بیڈ روم کے علاوہ بھی رومانٹک ہوتا رہتا ہے۔ سلویٰ کے جسم کا تمام خون سمٹ کر چہرے پر آ چکا تھا۔ گھنگور پلکیں سرخ ہوتے رخسار پر سایہ فگن ہوئیں۔ سلویٰ نے اس سے دور ہونا چاہا تو ارسلان نے اپنا حصار تنگ کرتے اسے مزید نزدیک کیا۔ دھڑکنوں کا مدھم ساز دل کے تار چھیڑ چکا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں اب مزید شور کرنے لگی۔ شش، اب آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موم تمہاری وجہ سے مجھ سے مزید متنفر ہو، تو چپ چاپ ایک ہنستے مسکراتے کپل کی طرح برتاؤ کرو۔ ارسلان چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا۔ اس کا لہجہ جتنا تلخ تھا اتنی اس کی گرفت میں نرمی تھی۔ وہ لب بھینچے یہ جان لیوا لمس برداشت کر رہی تھی۔ جھلساتی سانسوں کی تپش سلویٰ کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی رہی، سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ ارسلان نے اس کے بندھے ہوئے بالوں سے کیچڑ نکال کر پھینکا اور خود اس کے بالوں میں منہ چھپا دیا۔
اس کے گھنے سیاہ بالوں سے اٹھتی شیمپو کے خوشبو اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں خمار کی سرخی ابھری۔ ارسلان، شش، کہا نا بس خاموش رہو، میرے پاس رہو۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالے، اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ اس کا بے باک لمس سلویٰ کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ دھڑکنوں نے الگ رقص شروع کر دیا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ ارسلان سے ناراض تھی، پر یہ دل فریب لمس اس کے روح و دل میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آفرین بیگم نے انہیں اس طرح ایک دوسرے میں گم دیکھا تو دل میں انہیں نظر نہ لگ جانے کی دعا دیتی واپس پلٹی۔ ان کے لیے اس سے بہتر بات کیا تھی کہ وہ دونوں آج پہلی بار یوں ساتھ تھے۔ چند پل یوں ہی گزر گئے۔ ارسلان تو جیسے دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی خوشبو نے اسے بہکا دیا۔ ارسلان جھجکتے ہوئے کہا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ تمہارے بال، ان کی خوشبو بہت اچھی ہے، جیسے نشہ ہو۔ مجھ سے دور رہا کرو سلویٰ، کیونکہ ایک بار کسی چیز کا نشہ ہو جائے تو اسے چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ مجھے یہ نشہ ہو، ورنہ تمہاری جان مشکل میں آ جائے گی۔ ارسلان نے مخمور لہجے میں کہتے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا اور اس کے بالوں میں گہری سانسیں بھری۔ آنٹی چلی گئی؟ سلویٰ اس کے حصار میں کسمس آئی۔ اوہ اچھا، تو وہ چونکا پر اسے چھوڑا نہیں۔ تو یہ کہ مجھے جانے دیں، بہت ہو گیا ہے خوش کپل کا ناٹک۔ لہجے میں تلخی دھرائی، وہ حقیقت سے کب تک نظریں چراتی؟ آخر یہ حصار کبھی نہ کبھی تو ٹوٹنا تھا۔ اس کی اوقات چند پل پہلے وہ جتا گیا تھا، اس لیے وہ دل کو کسی بھی خوش فہمی سے بچانا چاہتی تھی۔ ارسلان نے اس کے وہی بال ہاتھوں میں جکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ سلویٰ تکلیف سے سسک اٹھی۔ تم میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ آئی سمجھ جانم، تم میری ملکیت ہو، جیسے میں جب چاہے اپنے پاس رکھوں یا اٹھا کر پھینک دوں۔ مجھے تمہارے قریب آنے یا دور جانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سمجھ اسے خوفزدہ کر دینا چاہتا تھا۔ ان سیاہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں ابھریں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لفظوں میں صفاقی درائی، اس کے اوقات وہ لفظوں میں ہی جتا گیا تھا۔ سلویٰ کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ اس کے بال ابھی تک ارسلان کی گرفت میں تھے، جسے اس نے جھٹکے سے سلویٰ کو چھوڑا۔ آئندہ مجھے یہ بال کھلے ہوئے نہ دکھیں۔ ہر کسی کو لبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، کل تیار رہنا میرے ساتھ آفس جانے کے لیے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ سلویٰ نے بے ساختہ سلیب پر ہاتھ رکھا خود کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ کچھ ایکسپلین بھی کرتی تو ارسلان کو یہی لگتا کہ وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے گرنے لگے، جنہیں صاف کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ تو اس کا مقدر تھے، یا شاید اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تجھ کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ میرا غنچۂ دل ہے وہ دل گرفتہ، کہ جس کو کسی نے کبھو وہاں نہ دیکھا۔ یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ کیا مجھ کو داغوں نے سرو چراغاں، کبھو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسی نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔